کعب نے ہی یوم العروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا۔ جب وہ خطبہ دیتے تو اپنی بات کا آغاز اما بات سے کرتے۔ آنے والے زمانوں میں یہی رواج پا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ آج کا عنوان ہے اللہ کریم نے بنی قریش سے بنی ہاشم کو چنا۔ جبرائیل امین ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ سے عرض کی، میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو کھنگالا ہے، میں نے آپ رسول اللہ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا، کسی باپ کے بیٹے مجھے بنی ہاشم سے اعلیٰ نظر نہیں آئے۔ ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم رسول اللہ کے پردادا ہیں۔ ہاشم کے معنی ہیں روٹیاں چورا کرنے والا۔ ان کا اصلی نام امر الاولیٰ ہے۔ ہاشم بڑے وجیح، بہادر اور دانش مند تھے۔ اپنی سخاوت کے لیے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ایک کامیاب تاجر تھے۔ اکثر اپنا مال تجارت فلسطین لے کر جایا کرتے تھے۔ بہت دولت مند تھے اور اپنی قوم میں عزت دار جانے جاتے تھے۔ ہاشم غریب پرور، رحم دل اور درد مند شخصیت کے مالک تھے۔ ہاشم پیدا ہوئے تو ان کا جڑواں بھائی عبد شمس بھی پیدا ہوا۔ ہاشم کی ایک انگلی عبد شمس کے پہلو سے جڑی ہوئی تھی، جسے کاٹ کر الگ کیا گیا۔ ہاشم بھائیوں میں سب سے بڑے نہیں تھے، لیکن اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ عرب میں قبیلے کا سردار ہونے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہاشم کا چہرہ بہت روشن تھا، بہت جاذب نظر تھے۔ جو کوئی ہاشم سے ملتا بہت متاثر ہوتا۔ آپ مسافروں کے ذمہ واجبات اپنی جیب سے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی سخاوت تھی۔ آج کل کی طرح بینک یا رقم بھجوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ دیار غیر میں ایسی مدد ملنا بہت بڑی بات تھی۔ ہاشم میں ان کے دادا قصی کی بہت ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ وہ نہ صرف حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، بلکہ مکہ کے غریبوں کے لیے ان کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا۔ انہیں اپنے لوگوں کی بہت فکر رہتی۔ ہاشم نے اس بات کا انتظام کیا کہ تجارتی قافلے مکہ سے سال میں 2 بار دوسرے ملکوں کو جایا کریں۔ قرآن مجید کی سورہ قریش میں دونوں سفروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے گرمیوں میں شام کی طرف جبکہ سردیوں میں تجارتی قافلہ یمن کی طرف بھیجنا شروع کیا۔ ہاشم نے اچھی سفارتکاری کرتے ہوئے شہنشاہ روم سے اس بات کی اجازت لی کہ قریش کے تجارتی قافلوں سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ سے بھی ایسی تجارتی رعایت لی۔ آج کے زمانے میں ہم اسے موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس کہتے ہیں۔ انہوں نے دیگر ممالک سے بھی تجارتی معاہدے کیے۔ اس وجہ سے مکہ میں خوشحالی آئی۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے اور تجارتی قافلے لٹ جانے کا خطرہ رہتا تھا۔ ہاشم نے بذات خود پورے عرب کے دورے کیے، قبیلوں سے معاہدے کیے کہ وہ قریش کے قافلوں کی حفاظت کریں گے، جس کے بدلے میں قریش ان قبیلوں کے پاس خود جائیں گے اور تجارتی خرید و فروخت کریں گے۔ ان معاہدوں کی وجہ سے قریش کی تجارت محفوظ رہی۔ ایک بار مکہ میں سخت قحط پڑا، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ ہاشم مکہ سے شام گئے، وہاں سے خشک روٹیاں اور اناج خرید کر لائے۔ مکہ واپس آئے تو حج کے دن تھے۔ مکہ والوں کے علاوہ پورے عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ روٹیاں بنتی، اونٹ ذبح ہوتے اور لوگوں کے لیے دسترخوان بچھے رہتے۔ دعوت عام تھی کہ سب اپنی بھوک مٹائیں۔ اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنایا جاتا اور اس میں روٹیاں چورا کر کے ڈالی جاتی۔ آپ کو اسی وجہ سے ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم کی وجہ سے ہی رسول اللہ رسول ہاشمی کہلائے۔ ہاشم کو اپنے لوگوں کی خدمات کی وجہ سے ابو البطحاء اور سید البطحاء بھی کہا جاتا ہے۔ بطحاء وادی مکہ کا ہی نام ہے۔ ہاشم نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں بنی خزرج کے ایک خاندان بنی نجار کی خاتون تاجر سلمہ بنت عمر سے شادی کی۔ سیدہ سلمہ نے شادی کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ وہ آزادی سے اپنا کاروبار بھی کرتی رہیں گی اور یثرب نہیں چھوڑیں گی۔ ہاشم نے ان کی شرط قبول کر لی۔ سلمہ سنجیدہ، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون تھی۔ ان کے ہاں 472 عیسوی میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ شیبہ یعنی عبد المطلب تھے۔ ہاشم نے 32 سال کی عمر میں غزہ فلسطین میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ ہاشم کی عبد المطلب کے علاوہ اور بھی اولاد تھی، لیکن بعد میں ہاشم کی اولاد میں صرف عبد المطلب کی نسل ہی باقی رہی۔ عبد المطلب بن ہاشم۔ عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر پر چند بال سفید تھے، اسی نسبت سے ان کا نام
शैबा रखा गया, जिसका मतलब है बूढ़ा। इनकी विलादत यस्रब यानी मदीना मुनव्वरा में हुई। हाशिम के 3 भाई हैं जिनके नाम अब्द शम्स, मुत्तलिब और नौफल हैं। अब्द शम्स अपने कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर यमन और मुल्क शाम में रहा करते थे, जबकि नौफल तिजारत के लिए ज़्यादा वक्त इराक में गुजारा करते थे। हाशिम की वफ़ात के बाद उनके भाई मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ कबीले के सरदार बने। शैबा और उनकी वालिदा सलमा यस्रब में ही रहने लगे। इस दौरान 8 साल का अरसा गुजर गया। कबीला बनी हारिस बिन अब्द मनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबित बिन मंजिर यानी शायर रसूल हसन बिन साबित के वालिद ने देखा कि निहायत खूबसूरत और जाजिबे नज़र बच्चा तीर अंदाजी कर रहा है। जब उसका तीर निशाने पर जाकर लगता तो फ़खरिया कहता है, मैं हाशिम का बेटा हूँ, बतहा के सरदार का बेटा। मक्का जाकर साबित बिन मंजिर अपने दोस्त मुत्तलिब से मिले और सारी बात उन्हें बताई। साथ ही कहा, यह मुनासिब नहीं कि हाशिम का बेटा गरीबुल वतनी में ज़िंदगी गुजारे। उसे जाकर अपने वतन वापस लाइए ताकि वो भी अपने बाप दादा की ज़मीन और ख़ानदान में पले बढ़े। मुत्तलिब ने जवाबन कहा, मैं अभी यस्रब जाता हूँ और अपने भतीजे को लेकर आता हूँ। शैबा को मक्का लाना आसान काम नहीं था। सैयदा सलमा एक कामयाब ताजिर खातून थी, समझदार और खुददार थी। सलमा की अपने बेटे से मोहब्बत, शैबा की यस्रब में परवरिश, नाना का ख़ानदान और इस शहर से लगाव, सब इसमें रुकावट थे। मुत्तलिब की दरख्वास्त पर सैयदा सलमा ने इनकार कर दिया। मुत्तलिब 3 दिन यस्रब में रुके रहे। आखिरकार उन्होंने अपनी भाभी को कायल कर लिया। सलमा ने खुद तो मक्का आने से माजरत कर ली, लेकिन बेटे के मुस्तकबिल की खातिर मुत्तलिब के साथ मक्का भेज दिया। मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए तो शैबा उनके साथ ऊँटनी पर सवार थे। आप जिधर से गुजरते लोग पूछते, ये कौन है जो तुम्हारे साथ ऊँटनी पर सवार है? मुत्तलिब जवाब देते, ये मेरा अब्द यानी गुलाम है। मुत्तलिब अपने घर गए तो बीवी के पूछने पर भी यही जवाब दिया। शैबा को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए गए। मुत्तलिब उनको लेकर बाहर आए और ऐलान किया, ये शैबा है, मेरे भाई हाशिम का बेटा। अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम ऐसा मशहूर हुआ कि शैबा उसी में गुम हो गया। तारीख उन्हें अब्दुल मुत्तलिब के नाम से ही जानती है। हाशिम की वफ़ात के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी हाशिम के छोटे भाई मुत्तलिब निभाते रहे। अब्दुल मुत्तलिब जवान हुए तो उन्होंने हाशिम की जायदाद और तमाम मनासिब अपने भतीजे अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिए। हम इस बात का जिक्र ऐसी ज़मीन जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं में कर चुके हैं कि बनी जुरहम वक्त गुजरने के बाद अपने वादे पर कायम न रहे। उन्होंने जमजम के चश्मे पर कब्जा कर लिया। बनी जुरहम की हुकूमत तकरीबन 450 साल तक मक्का पर रही। मक्का आने वाले हाजियों पर उनका जुल्म और ज़्यादतियाँ बहुत बढ़ गईं तो अल्लाह करीम ने उनसे हुकूमत छीनने के इंतज़ामात कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब से 500 साल पहले बनी जुरहम, बनी इस्माइल और बनी खुज़ाआ में लड़ाई हुई। उस वक्त बनी जुरहम का सरदार अमर बिन हारिस जुरहमी था। बनी जुरहम को जब अपनी शिकस्त यकीनी नजर आई तो उन्होंने काबा में मौजूद नवादरात चश्मा जमजम में फेंक दी। काबा में मौजूद सोने से बने हुए 2 हरन, कीमती तलवारें, ज़िरा और दीगर कीमती सामान भी चश्मा जमजम में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने चश्मा मट्टी से बंद कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि फातेह कबीले इस चश्मे से फ़ायदा उठा सकें। मक्का में रहने वालों की 40 नस्लें इस दौरान गुजरी। मक्का के लोगों के जहन से जमजम की याद ही मिट गई। अब्दुल मुत्तलिब एक रात हतीम में सो रहे थे कि ख्वाब में किसी ने चश्मा जमजम ढूंढने को कहा। वो ऐसा ख्वाब 3 रात देखते रहे। उन्होंने चौथी रात भी ऐसा ही ख्वाब देखा। अब्दुल मुत्तलिब अपना ख्वाब यूं सुनाते हैं, मैंने ख्वाब में पूछा, जमजम क्या है? मुझे हिदायत दी गई कि जमजम आपके दादा इस्माइल की मीरास है। ये पानी का चश्मा है। इसका पानी ना तो ख़त्म होता है और ना ही इसकी मुरम्मत की जाती है। इस घर का हज करने वाले इससे पानी पीते हैं। ये काबा के अंदर गोबर और कुर्बानी के जानवरों के खून के दरमियान की जगह में वाक़ है, जहाँ काला कौवा अपनी चौंचे मार रहा है, चींटियों की बस्ती के बिल्कुल करीब। इसी ख्वाब में अब्दुल मुत्तलिब से कहा गया, ये पानी तुम्हारे पीने के लिए है और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद के पीने के लिए है। अगली सुबह अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस को साथ लेकर यहाँ पहुँचे। उस वक्त तक अब्दुल मुत्तलिब का एक ही बेटा था।
لوگوں نے عبد المطلب کا مذاق اڑایا۔ عبد المطلب کو احساس ہوا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے تو انہوں نے 10 بیٹوں کے لیے دعا مانگی۔ کعبہ کے صحن میں جہاں جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی اس کے قریب ہی ایک کوا مٹی میں چونچ سے کھدائی کر رہا تھا۔ اس کے پاس چیونٹیوں کا بل بھی نظر آیا۔ کھدائی کرنے کے لیے کدال ان کے پاس تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مکہ کے لوگ اس بات کے مخالف تھے۔ انہیں یہ سب بیت اللہ کی بے حرمتی لگتا تھا۔ عبد المطلب نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھدائی شروع کر دی۔ نرم مٹی ختم ہوتے ہی یہ کام اور بھی مشکل نظر آنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوشش بے معنی ہے۔ جب کھدائی کافی گہرائی تک ہو چکی تو پانی کی وجہ سے زمین کی سطح گیلی نظر آئی۔ قریش کے باقی قبیلے کامیابی قریب دیکھتے ہوئے مطالبہ کرنے لگے کہ پانی کا کنواں ہم سب کے باپ کا ہے، اس میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، میں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے پایا کہ ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لڑائی سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا۔ قبیلہ بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ کو حکم بنایا گیا۔ وہ ملک شام کی سرحد کے قریب رہتی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا اور صبر آزما سفر تھا۔ عبد المطلب اور قریش کے باقی قبیلوں کے نمائندے اس سفر پر نکل پڑے۔ 20 لوگ عبد المطلب کے ساتھ اور 20 لوگ دوسرے فریق کے ساتھ تھے۔ اس قافلے میں 40 لوگ شامل تھے۔ راستے میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پیاس نے تنگ کیا تو دوسرے فریق سے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ پیاس کی شدت موسم کی وجہ سے بہت زیادہ تھی۔ سفر جاری رہا۔ کچھ دیر بعد دوسرے فریق کا پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ اب صحرا میں زندگی کی امید نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہیں قیام کیا گیا۔ اگلی صبح جب سفر کے لیے اونٹوں کو اٹھایا گیا تو عجیب ماجرا ہوا۔ عبد المطلب کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سب حیران تھے کہ صحرا میں پانی کا چشمہ۔ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ باقی راستہ طے کرنے کے لیے اپنے مشکیزے بھر لیے۔ عبد المطلب نے دوسرے فریق کو بھی پانی پینے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت دی۔ پانی پینے اور ذخیرہ کر لینے کے بعد دوسرے فریق نے کہا، عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تمہیں اس صحرا میں پانی کا چشمہ عطا کر سکتا ہے تو زمزم پر ہمارا دعویٰ درست نہیں، ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ تمام لوگ یہاں سے مکہ واپس آ گئے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر چشمہ زمزم کی کھدائی دوبارہ شروع کر دی۔ چشمہ ظاہر ہو گیا تو ایک نئے جھگڑے نے سر اٹھا لیا۔ اس چشمے سے ملنے والے نوادرات، تلواریں اور سونے کے ہرن اب لڑائی کی وجہ تھے۔ فیصلہ ہوا کہ فریقین کے درمیان فال نکالی جائے۔ فال میں جو فیصلہ ہو وہ سب کو منظور ہوگا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ تیروں پر کعبہ، عبد المطلب اور دوسرے قبیلے لکھ دیے گئے۔ زرد رنگ کے 2 تیر کعبے کے لیے، سیاہ رنگ کے 2 تیر عبد المطلب کے لیے اور سفید رنگ کے 2 تیر قریش کے لیے تھے۔ کعبہ کے لیے فال نکالی گئی تو فال سونے کے ہرنوں پر نکلی۔ سونے سے بنے ہوئے ہرن کعبہ کی ملکیت ہو گئے۔ باقی قوم کے لیے فال نکالی گئی تو تیر خالی نکلے۔ عبد المطلب کے لیے فال نکالی گئی تو نواد رات پر نکلی۔ عبد المطلب نے سونے سے بنے ہوئے ہرن پگھلا کر اسے کعبہ کا دروازہ بنوایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبہ کا دروازہ سونے سے بنایا گیا۔ عبد المطلب پہلے شخص تھے جو مکہ سے 5 کلومیٹر دور غار حرا میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ آپ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ سارا مہینہ عبادت اور تنہائی میں گزارتے تھے۔ عبد المطلب بھی حنیف یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ عبد المطلب بہت سخی تھے۔ ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ عبد المطلب کا چہرہ بڑا روشن اور نورانی تھا۔ جب قریش کو قحط سالی کا خطرہ ہوتا تو عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے۔ اللہ کریم بارش عنایت فرماتا۔ آپ کے چہرے سے خیر اور برکت نمایاں تھی۔ ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ عبد المطلب دراز قد اور خوبصورت رنگ و روپ کے مالک تھے۔ آپ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو سختی سے روکتے۔ آپ چور کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ عبد المطلب ایک روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ عرب کے بڑے بڑے سردار ان کے سامنے باادب رہا کرتے تھے۔ آپ نے ہی یمن سے واپس آ کر مکہ والوں کو سفید بالوں کو رنگ کرنے کا طریقہ سکھایا۔
عبد المطلب نے چشمہ زمزم کی کھدائی کے دوران دعا مانگی، یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما، وہ میری زندگی میں جوان بھی ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ عبد المطلب نے 5 شادیاں کی۔ اللہ کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ ان کے بیٹے ان کی زندگی میں ہی جوان ہو گئے۔ عبداللہ کی قربانی کے زمانے کے بعد عبد المطلب کے مزید 3 بیٹے پیدا ہوئے جو عباس، حمزہ اور مقوم ہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے حارث بن عبد المطلب، قاسم بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، ابی طالب بن عبد المطلب، مصعب بن عبد المطلب، ابو لہب بن عبد المطلب، زرار بن عبد المطلب، غیداق بن عبد المطلب، حجل بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب، مقوم بن عبد المطلب۔ عبد المطلب کی بیٹیاں ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، عاتکہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب، عروہ بنت عبد المطلب، برہ بنت عبد المطلب، صفیہ بنت عبد المطلب۔ ابن سعد کے مطابق جناب عبد المطلب کے 13 بیٹے ہیں۔ رسول اللہ کے باپ دادا اعلیٰ روایات، ظرف، خوبیوں اور کمالات کے مالک ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین خاندان ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بہترین لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہیں۔ جناب حالہ سے عبد المطلب کی ایک بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب بھی ہیں جو رسول اللہ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔